وہ اس کا دوپٹہ اس کے سینے سے جدا کرتا حیوانیت سے ہنسا تھا۔ بہت ناٹک کر لیا میں نے اچھا اور نیک بننے کا، بس اب اور نہیں۔ اب تو تم میری دسترس میں ہو، میں تمہیں ایسے استعمال کروں گا کہ کسی اور آدمی کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ نہیں پلیز، مجھ سے دور رہو۔ میں ایک بار یہاں سے باہر نکل گئی تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم تو وفا کے نام پر دھبا ہو، تم نے ہمارے رشتے کا بھی پاس نہیں رکھا۔ جانے من تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں استعمال کر کے زندہ چھوڑنے والا ہوں؟ تمہاری قبر کا بھی انتظام کر لیا ہے میں نے۔ کہا تھا نا یہ تھپڑ بہت بھاری پڑے گا۔ وہ اس کے زخمی ہاتھوں کو جکڑتا اس کے اوپر جھکا اپنا منہ اس کے دھڑکنوں پر مسلنے۔ جامعہ کے وسیع و عریض صحن میں بہار کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں سے چھن کر آتی ہوئی روشنی زمین پر سنہری نقش و نگار بنا رہی تھی، اور طلباء اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک جوڑی ایسی تھی جس پر نہ جانے کتنی آنکھیں لچکیا کرتی تھی۔ مارج مغل اور دلاویز دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے تھے جیسے ایک ہی دعا کے دو حصے ہوں۔ مارج مغل سرداروں کے خاندان کا چشم و چراغ تھا، وجیح چہرہ، صاف ستھرا تراشا ہوا چہرہ، سبز آنکھیں، کشادہ پیشانی اور دائیں گال پر پڑتا ہوا وہ دلکش گڑھا جو اس کی مسکراہٹ کو اور بھی پرکشش بنا دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روپ تھا، لیکن مزاج میں ٹھہراؤ اور باتوں میں شائستگی تھی۔ اس کے برعکس دلاویز اپنے نام کی طرح دل موہ لینے والی تھی، مگر اس کی خوبصورتی سے زیادہ نمایاں اس کی شوخی تھی۔ بڑی بڑی بھوری آنکھیں، گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ اور نچلے ہونٹ کے عین نیچے موجود ایک چھوٹا سا دل، جس نے مارج کو پہلی نظر ہی میں اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ وہ ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی اور بچپن سے ہی گھوڑ سواری، نشانہ بازی اور اسلحہ چلانے کی تربیت حاصل کرتی آئی تھی۔ کسی کو اس کی نازک سی صورت دیکھ کر یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ یہ لڑکی ضرورت پڑنے پر دشمن کے سامنے بندوق تاننے سے ذرا بھی نہیں گھبرائے گی۔ اس دن بھی دلاویز جامعہ کے برآمدے میں کھڑی اپنی سہیلیوں سے ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ مارج دور سے اسے دیکھتا ہوا رک گیا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دلاویز کی نظر اس پر پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور پھر شرارت سے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا۔ مارج آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، تمہیں کبھی سنجیدہ رہنا بھی آتا ہے یا پوری زندگی لوگوں کو تنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ دلاویز نے بھویں اچکار کر جواب دیا، تمہیں مجھ سے یہی شکایت رہتی ہے، مگر پھر بھی ہر وقت میرے پیچھے کیوں گھومتے رہتے ہو؟ مارج ہنستیاں، کیونکہ تم جہاں ہوتی ہو وہاں میری نظر خود بخود چلی جاتی ہے۔ دلاویز کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی، مگر وہ فوراً نظریں چرا کر بولی، بڑی اچھی باتیں بنانا آ گئی ہیں جناب کو۔ مارج نے اس کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، باتیں نہیں بناتا دلاویز، جو دل میں ہوتا ہے وہی کہتا ہوں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، اچھا تو پھر بتاؤ میرے چہرے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ مارج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مسکراتے ہی بولا، تمہاری آنکھیں تو سب کو پسند ہے، لیکن مجھے تمہارے ہونٹ کے نیچے بنا ہوا یہ چھوٹا سا دل سب سے زیادہ پسند ہے۔ دلاویز نے فوراً اپنا ہاتھ ہونٹ کے نیچے رکھا اور شرارت سے بولی، اچھا اتنی گہری نظر رکھتے ہو مجھ پر؟ تم پر نظر نہ رکھوں تو پھر کس پر رکھوں؟ مارج کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ دلاویز چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو صرف پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ان کے گھر والوں کو بھی اس محبت کا علم تھا، اور دونوں خاندانوں میں یہ بات طے سمجھی جاتی تھی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی مارج اور دلاویز کی شادی کر دی جائے گی۔ دونوں کے مستقبل کے خواب بھی جیسے ایک دوسرے کے نام ہو چکے تھے، مگر ہر محبت کی کہانی میں ایک ایسا شخص ضرور آتا ہے جسے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، اور ان کی زندگی میں وہ شخص دلاویز کا چچا زاد بھائی شاہویز تھا۔ شاہویز کی نگاہیں بہت عرصے سے دلاویز پر بری طرح جمی ہوئی تھی۔ وہ دلاویز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر محبت کے نام پر نہیں بلکہ اپنی ضد، خواہش اور انا کے تحت۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ دلاویز نے کبھی اسے اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ دلاویز کی شادی مارج مغل سے طے ہے تو اس کے اندر کا زہر اور بھی گہرا ہو گیا۔ اسے مارج سے بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔
ایک طرف مارج کا خاندان، مرتبہ اور وجاہت، اور دوسری طرف دلاویز کا اس پر بے پناہ اعتماد۔ شاویز کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال پننے لگا تھا کہ اگر دلاویز مارج کی ہو گئی تو اس کی اپنی زندگی میں کچھ نہیں بچے گا۔ اسی دوران شاویز کی بہن کی شادی آ گئی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ مہندی کی رات صحن میں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں اور خاندان کی عورتیں ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھیں۔ دلاویز نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں پر مہندی کے نقش بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی ایک طرف جا رہی تھی کہ اچانک شاویز نے راستہ روک لیا۔ دلاویز نے اسے دیکھ کر فوراً تیوری چڑھائی۔ راستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، شاویز نے بدتمیزی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آج تو تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ دلاویز نے اسے گھور کر دیکھا۔ شاویز، اپنی حد میں رہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی تو شاویز نے اس کا راستہ دوبارہ روک لیا۔ تم ہمیشہ مارج مارج کرتی رہتی ہو، آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دلاویز کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ مارج میں کیا خاص بات ہے، وہ میری زندگی اور تمہیں اس بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ شاویز نے بےہودہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ دلاویز نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک لیا اور سخت لہجے میں بولی، ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مگر شاویز اپنی خباثت سے باز نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اگلے ہی لمحے دلاویز کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز مہندی کے محفل کے شور میں بھی صاف سنائی دی۔ چند لمحوں کے لیے وہاں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ دلاویز نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا، میں خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شاویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا گال سہلاتے ہوئے دانت پیسے۔ تمہیں اس تھپڑ کی قیمت چکانی پڑے گی دلاویز۔ دلاویز نے بے خوف ہو کر جواب دیا، دھمکیاں مجھے مت دو، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو ڈر کر سر جھکا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی مگر شاویز وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بدلہ چل رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھا چکا تھا کہ اس تھپڑ کا حساب وہ ضرور لے گا۔ اس رات جب سب لوگ شادی کی خوشیوں میں مصروف تھے، شاویز اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا سرخ پڑا ہوا گال دیکھا اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے دلاویز، اب میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہاری یہ اکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس سے غصے میں میز پر رکھا شیشے کا گلاس اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ شیشے ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا مگر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ مارج مغل سمجھتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے بچا لے گا، نہیں، میں تم دونوں کو کبھی ایک ہونے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف دلاویز کو شاویز کی دھمکی کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مارج سے بات کر رہی تھی۔ مارج نے اس کی آواز میں معمول سے زیادہ غصہ محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ دلاویز نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ شاویز نے آج پھر اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ مارج کے لہجے کا سکون فوراً ختم ہو گیا۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا؟ صرف کہانی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر مارج نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، دلاویز، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ تمہیں پریشان کرے تو مجھے فوراً بتانا۔ دلاویز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں نے اسے خود ہی جواب دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تھپڑ مارا ہے؟ مارج کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم بھی نا دلاویز؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ اور کیا کرتی؟ اسے پھول پیش کرتی؟ مارج نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلاویز نے فوراً نرم لہجے میں جواب دیا، مجھے تمہاری ضرورت سب سے زیادہ ہے مارج۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تم میرے ساتھ ہو تو میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی سمجھوں۔ مارج کا لہجہ محبت سے بھر گیا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دلاویز نے آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تم پر بھروسہ کروں گی۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ انہی وعدوں کے درمیان ایک شخص ان کی محبت کے خلاف سازشوں کا جال بن رہا تھا۔
دن گزرتے گئے اور آخر کار ان کی گریجویشن مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ دونوں خاندانوں میں شادی کی تاریخ طے کرنے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ گھر میں خوشی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دلاویز کی والدہ زیورات اور لباس دیکھ رہی تھی، جبکہ مارج کے گھر میں بھی شادی کی تاریخ کے لیے مشورے ہو رہے تھے۔ یہ خبر جب شاویز تک پہنچی تو اس کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف دلاویز کو بدنام کرنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ مارج اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اسے ایسا وار کرنا تھا جو مارج اور دلاویز کے درمیان اعتماد کی بنیاد ہلا دے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ میں تم دونوں کی محبت کو تمہارے خلاف استعمال کروں گا۔ تمہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گا، اور جب تم دونوں الگ ہو جاؤ گے تب دلاویز صرف میری ہوگی۔ مگر شاویز یہ نہیں جانتا تھا کہ جس محبت کو وہ توڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا وہ معمولی محبت نہیں تھی۔ وہ برسوں کے اعتماد، وعدوں اور ایک دوسرے کے لیے بے لوث وفا سے بنی ہوئی تھی۔ معرف دلاویز کی آنکھوں میں چھپی ہر بات پڑھ لیتا تھا، اور دلاویز مارج کی خاموشی تک سمجھتی تھی۔ لیکن شاویز اپنی مکاری میں یہ بھول چکا تھا کہ سچی محبت کو دھوکے سے آزمایا تو جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس نے اپنی پہلی چال چلنے کے لیے فون اٹھایا، کسی کو ایک پیغام بھیجا اور پھر اپنے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے بولا، اب دیکھتا ہوں مارج مغل، تم اپنے دلاویز کو مجھ سے کیسے بچاتے ہو۔ ادھر دلاویز اپنی الماری کے سامنے کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنے ہونٹ کے نیچے موجود تل کو چھوا اور بے اختیار مارج کا خیال آتے ہی مسکرا دی۔ اسے معلوم تھا کہ بہت جلد وہ اس شخص کی دلہن بننے والی ہے جسے اس نے جامعہ کے پہلے دن سے اپنے دل میں جگہ دے رکھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عین اسی لمحے اس کی محبت کے خلاف ایک ایسی سازش جنم لے چکی تھی جو آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کے رشتے بلکہ اس کے صبر، اعتماد اور محبت تینوں کا امتحان لینے والی تھی۔ بارات کے دن کی صبح دلاویز کی زندگی کی سب سے حسین صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس کے گھر میں رات سے ہی جیسے جشن برپا تھا۔ صحن میں رنگ برنگے پھول سجائے جا رہے تھے، ملازمین مہمانوں کے استقبال کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اور گھر کی عورتیں دلاویز کے کمرے کے باہر جمع ہو کر کبھی اس کے لباس کی باتیں کرتی اور کبھی اس کے زیورات کی۔ آج وہ دن تھا جس کا انتظار دلاویز اور مارج دونوں نے اپنے جامعہ کے دنوں سے کیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں بعد وہ ایک دوسرے کے نکاح میں بندھنے والے تھے۔ دلاویز کے کمرے میں صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر داخل ہو رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر مارج کا نام جگمگا رہا تھا۔ دلاویز کے چہرے پر فوراً ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ اس نے فوراً ویڈیو کال اٹھائی۔ دوسری طرف مارج اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس نے بھی آج خاص طور پر تیار ہونے کے باوجود مکمل لباس نہیں پہنا تھا۔ بال سنورے ہوئے تھے، چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ، اور سبز آنکھوں میں آج معمول سے کہیں زیادہ چمک تھی۔ جیسے ہی اس نے دلاویز کو دیکھا چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ دلاویز نے شرارت سے پوچھا، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مارج نے گہری سانس لی اور مسکرا کر بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج میری ہونے والی بیوی اتنی خوبصورت کیوں ہے۔ دلاویز نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ابھی سے جھوٹی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ جھوٹی؟ مارج نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ دلاویز، میں نے تمہیں جامعہ کے پہلے دن دیکھا تھا، تب بھی تم خوبصورت تھی، لیکن آج… وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر محبت سے بولا، آج تو تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے میری ساری دعائیں میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ دلاویز کے رخسار سرخ ہو گئے۔ بس کرو مارج، تمہیں آج بہت باتیں آ رہی ہیں۔ مارج ہنسدیاں، آج کیوں نہ آئے، آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ چند گھنٹے بعد تم میری ہو جاؤ گی۔ دلاویز نے شرارتی انداز میں سے دیکھا، میں تمہاری پہلے بھی تھی۔ مارج کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات پھر سے کہنا۔ کیوں؟ بس دل کو سکون ملتا ہے۔ دلاویز نے محبت سے کہا، میں تمہاری پہلے بھی تھی، آج بھی ہوں، اور نکاح کے بعد بھی ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ مارج نے اس کی بات سنتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، اس کا دن جلدی گزر جائے۔ دلاویز ہنس پڑی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟
ابھی تو مجھے پارلر جانا ہے، تیار ہونا ہے، تمہیں مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے انتظار بھی کرنا ہے۔ مارش نے فوراً کہا، نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ شادی ہال کے باہر آ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور تمہیں دیکھتے ہی اندر لے جاؤں گا۔ دلاویز نے آنکھیں گھما کر کہا، تمہاری یہ جلد بازی شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہونے والی۔ تم ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز میں جلدی نہیں، بس تمہیں اپنے قریب رکھنے کی جلدی ہے۔ دلاویز خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ مارش نے فوراً پوچھا، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ دلاویز نے ہنسنے کی کوشش کی، پتہ نہیں آج دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے، خوشی بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے۔ مارش نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ آج سے تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہوگی اور تمہارا ہر دکھ میرا دکھ۔ دلاویز نے مسکرا کر کہا، اور اگر میں تمہیں بہت تنگ کروں تو؟ مارج نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو میں تمہیں اور زیادہ چاہوں گا، اور اگر میں تم سے لڑوں تو میں تمہیں مناؤں گا، اور اگر میں نہ مانی تو پوری زندگی مناتا رہوں گا۔ دلاویز کی ہنسی کمرے میں پھیل گئی۔ تمہیں معلوم ہے مارج، تم بہت اچھے ہو۔ مارج نے اسے غور سے دیکھا، اور تمہیں معلوم ہے دلاویز، میں تم سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دلاویز نے دھیمی آواز میں کہا، معلوم ہے، کیونکہ میں بھی تم سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں اور صرف آنکھیں بات کر رہی ہوں۔ مارج نے اچانک کہا، ایک بات بتاؤں؟ ہاں، آج تمہیں جب میں پہلی بار دلہن کے لباس میں دیکھوں گا نا، تو شاید میں سب کے سامنے ہی بھول جاؤں گا کہ میں سارا خاندان، سارے مہمان اور ساری دنیا دیکھ رہا ہوں، مجھے صرف تم نظر آؤ گی۔ دلاویز سے شرماتے ہوئے کہا، اور میں شاید تمہیں دیکھ کر اتنی گھبرا جاؤں کہ تم سے آنکھ بھی نہ ملا سکوں۔ نہیں، تم آنکھیں ملانا، میں چاہتا ہوں نکاح کے وقت تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر یقین کروں کہ میری محبت نے مجھے واقعی تم تک پہنچا دیا ہے۔ دلاویز نے آہستہ سے کہا، آج کے بعد کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ مارج نے فوراً جواب دیا، کبھی نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ایک ملازمہ نے باہر سے آواز دی، بیوی گاڑی تیار ہے، پارلر کے لیے نکلنا ہے۔ دلاویز نے مارج کو دیکھا، مجھے جانا ہوگا۔ مارج نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ لیکن جلدی تیار ہونا۔ دلاویز نے شرارت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ آج تمہارا شوہر تمہیں پہلی بار دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے بے قرار بیٹھا ہوگا۔ دلاویز ہنسی اور بولی، اچھا جناب، ابھی سے شوہر بن گئے؟ آج تو حق بنتا ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میری دلاویز۔ کال ختم ہونے کے بعد بھی دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ قائم رہی۔ دلاویز نے موبائل سینے سے لگایا اور چند لمحے آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد جس شخص کے ساتھ وہ اپنی زندگی شروع کرنے والی تھی، اس کے سامنے اس کی دنیا کو ایک خطرناک سازش کے ذریعے اندھیرے میں دھکیل دیا جائے گا۔ ادھر شاہویز صبح سے ہی غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب تناؤ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج دلاویز اور مارج کا نکاح ہو گیا تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے ہی اپنے چند آدمیوں کو ہدایت دے رکھی تھی، بس اسے دلاویز کے گھر سے نکلنے کا انتظار تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ دلاویز پارلر کے لیے روانہ ہو گئی ہے تو اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا، گاڑی کا پیچھا کرو، اسے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی اسے تلاش نہ کر سکے۔ اس کے آدمی نے گھبرا کر پوچھا، صاحب اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ شاہویز نے غصے سے گھورا، تمہیں صرف میرا حکم ماننا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ دلاویز اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ راستے بھر اپنے موبائل پر مارج کے بھیجے ہوئے پیغامات دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک ایک سنسان سڑک پر دوسری گاڑی نے ان کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ ملازم نے بریک لگائی۔ دلاویز نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ ابھی ملازم کچھ جواب دیتا کہ چند آدمیوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ دلاویز کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر باہر سے کسی نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ دلاویز نے شور مچایا، کون ہو تم لوگ؟ دروازہ کھولو۔ مگر اگلے ہی لمحے سے زبردستی گاڑی سے نکال لیا گیا۔ وہ پوری طاقت سے مزاحمت کرنے لگی، چھوڑو مجھے، تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے تم کس کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہو؟ ایک شخص نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی تو دلاویز نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، مجھے ہاتھ مت لگانا، مگر تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو آزاد نہ کرا سکی۔
اسے ایک دوسری گاڑی میں ڈال کر ایک سنسان مقام کی طرف لے جایا گیا۔ چند ہی دیر بعد اسے ایک خالی گھر میں قید کر دیا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی دلاویز نے پوری طاقت سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے، مدد کرو۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی، کھڑکیوں کو دیکھتی، ہر راستہ تلاش کرتی۔ ایک کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں تھی، اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی، پھر دروازے کی کنڈی توڑنے کی کوشش کی۔ میں یہاں سے نکلوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اتنے میں شاویز اندر داخل ہوا۔ دلاویز نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تم؟ شاویز نے مصنوعی سکون سے کہا۔ آخر تمہیں سمجھ آ ہی گیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ دلاویز نے اس کی طرف لب کی۔ تم نے مجھے اغوا کروایا ہے؟ شاویز پیچھے ہٹا۔ آرام سے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، دلاویز نے غصے سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے قید کر کے مارج سے میرا نکاح روک لو گے؟ مارج تمہیں زمین میں گاڑ دے گا۔ شاویز کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خوف آیا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ مارج یہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، دلاویز نے نفرت سے کہا۔ تم گھٹیا ہو شاویز، تمہیں محبت کا مطلب تک نہیں معلوم، شاویز نے دانت بھیج کر کہا۔ مجھے محبت کا مطلب تم سے بہتر معلوم ہے، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، دلاویز نے نفرت سے اسے دیکھا۔ حاصل؟ محبت میں کسی کو قید نہیں کیا جاتا، تم صرف ایک بیمار ذہن کے آدمی ہو۔ شاویز کا صبر جواب دینے لگا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دلاویز مسلسل شور کرتی رہی تو کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچنے کا راستہ نکل آئے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے خاموش کرو۔ دلاویز فوراً پیچھے ہٹی۔ خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو، مگر شاویز نے نشہ آور دوا ملا مشروب اس کی طرف بڑھا دیا۔ دلاویز سے پینے سے انکار کیا۔ کافی دیر کی کشمکش کے بعد دوا اس کے جسم میں پہنچ گئی اور چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے کمزور ہوتی آواز میں کہا، مارج مجھے ڈھونڈ لے گا۔ شاویز نے اسے دیکھ کر خوف زدہ انداز میں سوچا، اگر یہ ہوش میں رہی تو مجھے تباہ کر دے گی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، مجھے پہلے شادی حال جانا ہوگا۔ ادھر شادی حال میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ مارج مکمل لباس میں تیار ہو کر بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہمان اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے۔ عورتوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ مارج نے دلاویز کو کئی بار فون کیا، مگر فون بند تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار بے چینی پیدا ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلاویز کا فون کیوں بند ہے؟ اس نے گھر کے ایک فرد سے پوچھا، مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا تو بے چینی خوف میں بدلنے لگی۔ اچانک شاویز حال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی پریشانی تھی۔ مارج فوراً اس کی طرف بڑھا۔ دلاویز کہاں ہے؟ شاویز نے گہری سانس لے کر کہا۔ مارج میں تمہیں کیا بتاؤں؟ سیدھی بات کرو۔ مارج کی آواز میں سختی آ گئی۔ شاویز نے نظریں جھکا کر کہا، دلاویز گھر سے چلی گئی ہے۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ شاویز نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لگتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حال میں جیسے قیامت برپا ہوگی۔ کئی لوگوں نے دلاویز کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ کسی نے کہا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا اتنے بڑے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کچھ عورتیں بھی افسوس کے نام پر بدگمانیاں پھیلانے لگیں۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی مزید کچھ کہتا، مارج پوری قوت سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ خاموش، پورا حال ساکت ہو گیا۔ مارج نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، میری دلاویز کے بارے میں ایک لفظ بھی کسی نے غلط کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے حیرت سے کہا، لیکن بیٹا وہ یہاں موجود نہیں۔ مارج نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہی تو بات ہے، وہ یہاں موجود نہیں، اس لیے اس پر الزام لگانا آسان ہے، مگر میں اسے جانتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے میرے سوا کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شاویز نے موقع پا کر کہا، مارج جذبات میں آ کر حقیقت سے انکار مت کرو۔ مارج آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ حقیقت؟ تمہیں حقیقت معلوم ہے شاویز؟ شاویز کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ مارج نے کہا، میری دلاویز بھاگی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، اور اگر کسی نے اس کے لیے ایک لفظ بھی برا کہا تو یاد رکھنا میں ایک ایک کی زبان کھینچ لوں گا۔ وہ میری عزت ہے، میری محبت ہے، اور میری ہونے والی بیوی ہے۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مارج جب شاویز کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا۔
اس نے دھیمی مگر انتہائی خطرناک آواز میں کہا، اور اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ ہوا شاہویز، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا، تو میں سرداروں کا بیٹا سردار ویر مارج مغل تمہیں اسی زمین میں گاڑوں گا کہ لوگ برسوں بعد بھی تمہارا نام لینے سے پہلے سوچیں گے۔ شاہویز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، چند لمحوں کے لیے اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ مارج کی آنکھوں میں ایسا غضب تھا کہ اسے پہلی بار اپنی جان کا خوف محسوس ہوا، مگر اس نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور بولا، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ مارج نے سرد لہجے میں کہا، میں الزام نہیں لگا رہا، میں خبردار کر رہا ہوں۔ اگر دلاویز کا کچھ ہوا اور مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ اس کے پیچھے تم تھے، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں بچا سکے گی۔ شاہویز نے نظریں چرا لی۔ اسی لمحے سے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی سازش توقع کے مطابق کامیاب نہیں ہوئی۔ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ مارج نے دلاویز کے کردار پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا تھا۔ شاہویز کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر دلاویز ہوش میں آ گئی اور مارج تک پہنچ گئی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے مارج سے نظریں بچائیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اسے اپنا منصوبہ ہر حال میں مکمل کرنا ہوگا۔ اسے دلاویز کو دوبارہ خاموش کرنا تھا، اس سے پہلے کہ مارج حقیقت تک پہنچ جائے۔ مگر شاہویز یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھ کر قید کرایا تھا، وہ زمیندار کی بیٹی دلاویز تھی، جو خاموش ضرور ہوئی تھی مگر شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں آخری لمحے تک مارج کا نام زندہ تھا، اور یہی محبت آنے والے وقت میں شاہویز کی پوری سازش کو تہس نہس کرنے والی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پہ کھڑا تھا، مگر اس سنسان عمارت کے اندر جیسے وقت تھم چکا تھا۔ کئی گھنٹوں سے دلاویز اسی سرد فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، اور اتنی کمزوری تھی کہ بولنے کی کوشش کرتی تو گلے سے وہ مشکل کوئی آواز نکلتی۔ اس کی آنکھیں کبھی بند ہو جاتی اور کبھی اچانک کھل جاتی، جیسے ہر آہٹ اسے دوبارہ اسی خوف میں دھکیل دیتی ہو۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں سے کبھی زندہ نکل پائے گی۔ اسی دوران عمارت کا بھاری دروازہ کھلا اور شاہویز لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ اس کی نظریں جب دلاویز پر پڑیں تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس سے دلاویز کے اندر باقی رہ جانے والی ہمت بھی ہلا دی۔ دلاویز نے اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ شاہویز آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بولا، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر پھر ڈر گئی؟ کل تو بہت بہادری دکھا رہی تھی۔ دلاویز سے کانپتی ہوئی آواز میں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی بہت زخمی ہوں۔ شاہویز نے طنزیہ کہکا لگایا اور بولا، چھوڑ دوں؟ ابھی تو میرا کام باقی ہے۔ بہت آرام کر لیا تم نے، اب جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں اٹھا کر لایا تھا وہ پورا ہوگا۔ دلاویز نے اپنی پوری طاقت جمع کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شاہویز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ دلاویز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ خود کو بچانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شاہویز نے جواب دیا، مجھے کسی خدا کا خوف نہیں۔ پھر وہ اس کی طرف بڑھا تو دلاویز نے آنکھیں بند کر دی اور دل ہی دل میں صرف ایک نام پکارا، مارج۔ اسی لمحے عمارت کے باہر اچانک کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز گونجی۔ ایک کے بعد دوسری گاڑی بریک لگنے کی آواز آئی، پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاہویز ایک دم رک گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر سے ایک پولیس افسر کی آواز آئی، صاحب وہ اندر ہیں۔ دوسری طرف سے کسی افسر نے کہا، تم لوگ پچھلی طرف سے جاؤ، ہم سامنے سے داخل ہوتے ہیں، کسی کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ شاہویز کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی باہر سے ایک ایسی آواز گونجی جسے دلاویز نے پہچان لیا تھا، اسے مارنا نہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی ہوئی، پھر وہی آواز پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں سنائی دی، اسے میں خود دیکھوں گا۔ دلاویز نے جیسے ہی مارج کی آواز سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاہویز کی طرف دیکھا اور مشکل مسکراتے ہوئے کہا، وہ آ گیا۔ شاہویز نے غصے سے اسے گھورا، چپ رہو۔ مگر دلاویز نے پہلی بار اس کے سامنے خوف کے بجائے یقین سے کہا، وہ مجھے بچانے آ گیا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تم نے بہت غلط انسان سے دشمنی لی ہے، وہ تمہاری موت بن کر آیا ہے۔ شاہویز نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، میں کسی مارج سے نہیں ڈرتا،
دلاویز نے کمزور آواز میں جواب دیا، ڈرنا تو میں چاہیے کیونکہ وہ میرے لیے آیا ہے۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور مارج کئی پولیس افسران کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پر سختی تھی اور قدموں میں ایسی تیزی تھی جسے وہ ہر لمحے کسی طوفان کو اپنے اندر قابو کیے ہوئے ہو۔ اس کی نظریں سب سے پہلے شہابیز پہ پڑی، مگر جیسے اس کی نگاہ دلاویز پہ گئی، اس کے چہرے کی ساری سختی ایک دم ٹوٹ گئی۔ وہ زخمی دلاویز کو دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ چند سیکنڈ تک اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دلاویز۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا، میری جان میری طرف دیکھو۔ دلاویز نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور جب اسے مارج اپنے سامنے دکھائی دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ مارج، بس اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مارج نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کے سفید کرتے پر خون لگ گیا، مگر اسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دلاویز کو اپنے سینے سے لگائے مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ میں آ گیا ہوں دلاویز، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دلاویز اس کے سینے سے لپٹ کر سسکتی رہی۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ مارج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں کیسے نہ آتا؟ تم نے مجھے پکارا تھا نا؟ شاید تمہاری آواز مجھ تک پہنچنے میں دیر ہوئی، مگر میں آ گیا۔ دلاویز نے روتے ہوئے کہا، بہت دیر ہو گئی مارج۔ مارج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جواب دیا، ہاں دیر ہو گئی اور اس دیر کا دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا، لیکن اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پولیس افسران نے شہابیز کو پکڑ لیا۔ وہ غصے میں مزاحمت کرنے لگا اور چیخ کر بولا، مجھے چھوڑو، تم لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ ایک پولیس افسر نے سختی سے اس کے ہاتھ قابو میں کرتے ہوئے کہا، اب تمہاری پہچان نہیں، تمہارے جرائم بھولیں گے۔ شہابیز نے مارج کو گھورتے ہوئے کہا، مارج، آج تو پولیس لے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ مارج نے دلاویز کو اپنے قریب رکھتے ہوئے شہابیز کی طرف دیکھا، جس کی آواز حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ جنگ تم نے شروع کی تھی شہابیز، لیکن اب فیصلہ میں نہیں قانون کرے گا۔ شہابیز نے طنز سے کہا، تو کہتا تھا مجھے اپنی ہاتھوں سے مارے گا۔ مارج کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید غصہ ابھرا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ دلاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مارج نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دلاویز نے کمزور آواز میں کہا، مارج نہیں۔ مارج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گہری سانس لے کر خود کو روک لیا۔ اس نے شہابیز سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ اس نے مجھے روک لیا، ورنہ شاید آج میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے خود کو بھی کھو دیتا۔ پولیس افسران شہابیز کو لے کر باہر نکل گئی اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کی آوازیں بھی عمارت سے دور ہوتی گئی۔ مارج دوبارہ دلاویز کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے چہرے سے بال اٹھائے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا میری جان؟ یہ کیا حال کر دیا اس نے تمہارا؟ تم تو میری بہادر دلاویز ہو نا؟ دلاویز سے آنکھیں بند کرتے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں مارج۔ مارج نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بس پھر کچھ مت بولو، اب تمہیں صرف آرام کرنا ہے، میں تمہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ دلاویز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مارج نے جواب دیا، تمہیں چھوڑنے کے لیے تو میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ پھر اس نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، میری جان، تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں دوبارہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہونے دوں گا۔ دلاویز کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مارج راستے بھر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ ایمبولینس میں دلاویز کی آنکھیں کبھی بند ہوتی اور کبھی کھلتی۔ ہر بار وہ سب سے پہلے مارج کو دیکھتی اور جب اسے اپنے پاس پاتی تو پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی میں منتقل کر دیا۔ مارج دروازے کے باہر کھڑا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ ہر گزرتا منٹ اسے گھنٹے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آیا تو مارج فوراً آگے بڑھا اور پوچھا، ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، اس کی حالت اب قابو میں ہے، لیکن جسم پر کافی چوٹیں ہیں، اسے کچھ دن نگرانی میں رکھنا ہوگا۔ مارج نے گہری سانس لی اور کہا، جو کچھ کرنا پڑے کریں، مجھے بس میری دلاویز چاہیے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ مضبوط ہے، شاید آپ سے زیادہ مضبوط۔ کئی دن تک مارج اسپتال سے نہیں ہٹا۔ وہ کبھی اس کے لیے دوا لاتا، کبھی پانی دیتا اور کبھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے رہتا۔ ایک رات دلاویز کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا مارج کرسی پر بیٹھا سو گیا تھا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی دلاویز کے ہاتھ میں تھا۔ دلاویز نے اسے دیکھ کر آہستہ سے کہا، مارج۔ وہ فوراً جاگ گیا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ دلاویز نے سر ہلایا۔ نہیں، بس تمہیں دیکھ رہی تھی۔ مارج مسکرایا،
تو دیکھتی رہو، میں کہیں نہیں جا رہا۔ دلاویز نے کہا، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ مارش نے جواب دیا، میں نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں اپنی پوری زندگی اپنی محبت واپس دینی ہے۔ دلاویز کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر میں پہلے جیسی نہ رہی تو؟ مارش نے فوراً کہا، تو میں تمہیں نئی طرح سے چاہوں گا۔ اگر تمہیں چلنے میں تکلیف ہوگی تو میں تمہیں سہارا دوں گا۔ اگر تمہیں رات کو ڈر لگے گا تو میں جاگوں گا۔ اگر تمہیں ماضی یاد آئے گا تو میں تمہارے حال میں واپس لاؤں گا۔ بس ایک شرط ہے۔ دلاویز نے پوچھا، کیا؟ مارج نے اس کی انگلیاں تھام کر کہا، تم مجھے کبھی خود سے دور مت کرنا۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے مارج کو ایک ایسی حقیقت بتائی جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ شدید چوٹوں کی وجہ سے دلاویز کے لیے مستقبل میں ماں بننا ممکن نہیں رہا تھا۔ مارج نے خبر سنی تو کچھ دیر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بات دلاویز کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو دلاویز پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس نے مارج کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لی اور کہا، مارج اب تم مجھ سے شادی مت کرنا۔ مارج کے قدم رک گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دلاویز سے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، تمہارا گھر کیسے بسے گا؟ تمہارے خاندان کو کیا جواب دوں گی؟ مارج اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد صرف اولاد ہے؟ دلاویز نے کہا، ہر مرد باپ بننا چاہتا ہے۔ مارج نے نرمی سے جواب دیا، اور ہر مرد کو ایک ایسی عورت بھی چاہیے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے خوشیاں، اپنے دکھ، اپنے کامیابی اور اپنی ناکامیاں بانٹ سکے۔ مجھے تم چاہیے ہو دلاویز، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن اگر کبھی تمہیں افسوس ہوا تو؟ مارج نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، اس دل سے پوچھو، تم اس میں ہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں اولاد لکھی تو کسی اور راستے سے دے دے گا، اور اگر نہیں لکھی تو میں اسے بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کروں گا، لیکن تمہیں چھوڑ دوں یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ دلاویز سے روتے ہوئے کہا، تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ مارج مسکرایا، کیونکہ تم نے مجھے اچھا بننے کی وجہ دی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دلاویز کی حالت بہتر ہونے لگی۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب ڈاکٹر نے اسے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ مارج نے اسے دیکھ کر کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم دوبارہ اپنے گھر آؤ گی۔ دلاویز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں لیکن اب میں پہلے والی دلاویز نہیں رہی۔ مارج نے کہا، تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ دلاویز نے پوچھا، اور اگر میں کبھی پھر ڈر گئی؟ مارج نے جواب دیا، تو مجھے بلا لینا۔ اگر رات کو نیند نہ آئی، مجھے جگا دینا۔ اگر ماضی یاد آیا، میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ دلاویز سے پہلی مرتبہ دل سے مسکرا کر کہا، اور اگر تمہیں میری وجہ سے تھکن ہو گئی؟ مارج ہنس پڑا، تم ابھی تک مجھے نہیں جانی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی شادی دوبارہ اسی دھوم دھام سے ہوئی۔ گھر میں چراغاں تھا، ہر طرف خوشی تھی، رشتے دار مبارکباد دے رہے تھے، اور دلاویز کے چہرے پر کئی دنوں بعد مکمل اطمینان نظر آ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت جب وہ مارج کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو مارج نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ایک بات کہوں؟ دلاویز سے پوچھا، کیا؟ وہ مسکرایا، آج سے ہماری زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے باب پہ سارے دکھ وہیں چھوڑ دینا۔ دلاویز نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اگر تم چاہتے تو میں سب چھوڑ سکتی ہوں۔ رخصتی کے بعد رات کو جب دلاویز اپنے کمرے میں بیٹھی مارج کا انتظار کر رہی تھی تو اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز اسے اس نئی زندگی کا احساس دلا رہی تھی جب اس کے سامنے تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مارج اندر داخل ہوا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، ماشاء اللہ، آج تو میری دلاویز واقعی دلہن لگ رہی ہے۔ دلاویز نے شرما کر نظریں جھکا لی اور کہا، بس کرے، صبح سے سب یہی کہہ رہے ہیں۔ مارج ہنس کر بولا، سب کہتے ہوں گے، مگر آج مجھے کہنا تو، تمہیں معلوم ہے تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ دلاویز نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو ہر وقت میری تعریف کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ مارج نے جواب دیا، کیونکہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ تعریف ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ اس ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں نے بہت صبر کیا ہے یہ دن دیکھنے کے لیے۔ دلاویز شرما گئی۔ ایسے نہیں شرماؤ میری جان، ورنہ میرا صبر ٹوٹ جائے گا۔ مارج بے قراری سے بولا، تو آپ کو کون کہتا ہے کہ اب بھی صبر کریں؟ دلاویز نے اپنے جذبات مارج کے سامنے رکھے تھے۔
وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا دلاویز کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اتنے صبر کے بعد مارچ کا لمس پا کر دلاویز سسکی تھی۔ کمرے کا موسم گرم ہوتا گیا۔ وہ ایک ایک کر کے نرمی سے دلاویز کے لہنگے کی ڈوری کھول رہا تھا۔ دلاویز نے بھی اس کے شیروانی کے بٹن کھول دیے۔ کچھ ہی پلوں میں وہ ایک دوسرے کو ہر پردے سے آزاد کر چکے تھے۔ مارچ برسوں کے پیاسے کی طرح دلاویز کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا چام پینے لگا۔ وہ اس کے لبوں سے ہوتا گردن، پھر گردن سے ہوتا دھڑکنوں تک آیا۔ وہ بالکل چھوٹے بچے کی طرح اس کی دھڑکنوں کو سک کر رہا تھا۔ دلاویز اس کی اس گستاخی پر دل و جان سے سسک رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی گہرائیوں میں سرایت کر گیا۔ دلاویز نے ایک گہری اور خمار بھری سسکی لی۔ وہ دلاویز کو اپنی محبت اور جنون سے ہر ضرب کے ساتھ آشنا کروا رہا تھا۔ آج کی رات ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر حاصل کر لیا تھا۔ ان کے بستر کی سلوٹیں ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ مارچ نے اسے یقین دلایا کہ اب ان کی زندگی صرف محبت، سکون اور ایک دوسرے کے ساتھ سے بھرے گی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ماضی کے زخموں پر مرہم جیسی تھی۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ شاید زندگی نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ اگلے دن صبح وہ جلدی اٹھ گیا۔ دلاویز ابھی اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے میں مگن تھی۔ مارچ کے دل میں رات کے گزرے لمحات گھومنے لگے۔ دلاویز کے کاندھے، گردن اور چیسٹ پر بھرپور لف بائٹ تھے جو اس کے شوہر نے بڑی مہارت سے بنائے تھے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ دلاویز نے آنکھیں کھولی تو مارچ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرما کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے یہ نشان کسی اور نے بنائے ہوں۔ وہ اپنی گردن پر بنے ان گنت سرخ نشانوں پر اشارہ کرتا بولا۔ وہ دل کھول کر ہنسی۔ ہاں تو تم نے ہی مجبور کیا تھا مجھے۔ دلاویز نے جیسے ہاتھ کھڑے کیے۔ اچھا تو پھر سے مجبور کر دوں میں تمہیں؟ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے بولا۔ نہیں نہیں مارچ، ابھی نہیں، ورنہ آج کا ولیمہ بس ہو جائے گا۔ اس بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنسے۔ ولیمے کے بعد جب جرگہ لگا تو مارچ سب کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، سب جانتے تھے کہ شہویز کے بارے میں اس نے ایک وعدہ کیا تھا۔ مارچ نے بلند آواز میں کہا، میں سردار ویر مغل آج سب کے سامنے اپنے وعدے کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اس خبیث شہویز کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا، اور آج بھی اگر میں چاہوں تو یہ کام میرے لیے مشکل نہیں۔ جرگے میں بیٹھے کئی لوگوں نے کہا، سردار اس نے جو کیا ہے اس کے بعد اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں۔ ایک بزرگ نے بھی کہا، ایسے لوگوں کے لیے رحم نہیں ہونا چاہیے۔ مارچ خاموشی سے سب کی بات سنتا رہا، پھر اس نے کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے اتنا غصہ ہے کہ شاید میں اسے کبھی معاف نہ کر سکوں، لیکن سب خاموش ہو گئے۔ اسی وقت دلاویز آگے بڑھی اور مارچ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مارچ نے اسے دیکھا اور کہا، دلاویز تم یہاں کیوں آئی؟ دلاویز نے آہستہ سے کہا، کیونکہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ مارچ نے پوچھا، کیا؟ وہ بولی، مارچ میں نہیں چاہتی کہ تم وہ کام کرو جس سے تمہیں خود نفرت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری تکلیف تمہارے ہاتھوں کو خون سے رنگ دے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے قانون کے حوالے کر دو، اگر اس نے جرم کیا ہے تو قانون اسے سزا دے گا۔ مارچ نے کچھ دیر اسے دیکھا اور کہا، تم جانتی ہو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ دلاویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی نہیں ہوں، شاید کبھی بھول بھی نہ سکوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے تم اپنی روح پر ایسا بوجھ لے لو جسے تم ساری زندگی اٹھائے رہو۔ مارچ نے دھیمی آواز میں کہا، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو لوگ کہیں گے مارچ کمزور ہو گیا۔ دلاویز نے جواب دیا، جو شخص اپنے غصے کو قابو کر لے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مارچ نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اس نے گہری سانس لی اور سب کے سامنے کہا، آج میں اپنا وعدہ بدل رہا ہوں۔ شہویز کو میں اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا، اسے قانون کے حوالے کیا جائے گا اور قانون اس کے جرم کا فیصلہ کرے گا۔ جرگہ میں چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر بزرگوں میں سے ایک نے سر ہلا کر کہا، سردار نے آج بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کسی نے کہا، یہی اصل بہادری ہے۔ مارچ نے دلاویز کی طرف دیکھا، یہ فیصلہ میرا نہیں، میری بیوی کا ہے۔ اس نے مجھے آج یاد دلایا کہ طاقت صرف کسی کو ختم کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی طاقت اپنے غصے کو ختم کرنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ دلاویز کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مارچ جس کے قریب آیا، اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور آہستہ سے بولا،
تم نے مجھے آج پھر بچا لیا دلاویز۔ پہلے تمہیں بچانے کے لیے میں آیا تھا، آج تم نے مجھے میرے اپنے غصے سے بچا لیا، دلاویز نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے آنے والی زندگی میں خون اور نفرت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ مارس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر آج اسے ہم صرف اپنی زندگی بنائیں گے، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو مارس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور دلاویز سے کہا، یا اللہ، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھانا، اب ہماری زندگی میں سکون لکھ دے۔ دلاویز اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ تھام لیا، اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دینا۔ مارس نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں لگا جیسے زندگی واقعی ان کے حق میں مسکرائی ہے۔